وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے جبہ و صافہ بے قرآن و حدیث لے کر عقید توحید کو توحید کے نام پر برباد کرنے کے لیے اندرونی تحریک بھی ہے، بیرونی تحریک بھی ہے، اور پھر عقید رسالت کی طرف چلیے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس عقیدے کو برباد کرنے کے لیے تو ہندوستان میں تحریک جتنی زور سے چلی تھی، اگر امام احمد رضا ہندوستان میں نہ پیدا ہوا ہوتا تو اس تحریک نے گاؤں کے گاؤں کو رسول کا گستاخ بنا دیا ہوتا۔ میں نے ایک موقع پر چند علماء کے درمیان یہ بات رکھی، کیا وجہ ہے؟ ہند کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے پیران طریقت تھے، بڑے بڑے دانشور تھے، مگر وہاں پورا کا پورا ملک، پوری کی پوری آبادی، پورا کا پورا شہر بدعقیدہ ہو گیا، مگر ہندوستان میں ایسا نہیں ہو سکا۔ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اہل سنت کے نام پر خواجہ کے دربار میں دیکھو تو جم غفیر دکھائی دیتا ہے، امام احمد رضا کی تربت پر جائیے تو لاکھوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، سیدنا سالار مسعود قاضی کے ہاں جائیے، محبوب الہی کے ہاں جائیے، قطب الدین بختیار کاکی کے ہاں جائیے، حضرت مخدوم پاک کے ہاں جائیے۔ روکنے والے روک رہے ہیں مگر رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ وہ بباغ دوحل کہتے ہیں کہ تم لاکھ روکو مگر یاد رکھو تم جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، مگر ہمارا جانا محبوبوں کے دیار میں بند نہیں کر سکتے ہو۔ آخر یہ ماحول کیسے باقی ہے؟ میں نے یہ سوال کیا کہ اور بھی تو ملک میں علماء تھے، دوسرے ممالک میں بڑے بڑے مشائخ تھے، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کیا وجہ ہے؟ ہزار تحریکیں چلائی گئی، کوشش کی گئی، اندر اور باہر سے نہ جانے کتنے پیتڑے بدلے گئے، مگر اس کے باوجود الحمدللہ ہندوستان کی سنیت آج بھی ٹناٹن بولتی نظر آتی ہے، اکثریت میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، کسی نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک دیدور عالم بیٹھے ہوئے تھے، تجربے کار تھے، انہوں نے فرمایا کہ سنیے بات یہ ہے، اور ملکوں میں عالم تھے مگر وہاں کوئی احمد رضا نہیں تھا، ہندوستان میں احمد رضا تھا، اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی، اسی لیے دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ۔ اور جب اس نے تحفظ عظمت رسالت کی تحریک چلائی، تحفظ عظمت صحابہ، تحفظ عظمت اہل بیت، تحفظ علماء دین کی تحریک چلائی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ مخالفین سر پٹک پٹک کر کے مر گئے، مرتے بھی جا رہے ہیں، مگر امام احمد رضا کا حال کیا ہے؟ سب ان سے جلنے والوں کے کل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروز۔ مجھ سے آپ جھارکھنڈ جو ایک عظیم ادارہ اپنے اندر رکھتا ہے جسے فیض العلوم کہا جاتا ہے، جو رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی عظیم یادگار ہے، اس کے منصب شیخ الحدیث پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی عابد حسین صاحب مصباحی ہے۔ انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ بریلی سے کیا عقیدت تھی علامہ ارشد القادری کی، اسے ذرا سن لیجئے۔ میں نے کہا سنائیے، داستان محبت ہے، اسے تو ہم بہت ہی شوق سے سنتے ہیں، بہت ہی شوق سے ہم داستان عشق و وفا کو سنتے ہیں۔ کہا ایک موقع پر علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے دعوت دی خانوادہ رضویہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ سبطین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کو، اور پھر وہ جلسے میں جلوہ فرما ہوئے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور وہاں
वहां से आ रहे थे, फोन करके मुझसे फरमाया कि आपने क़याम गाह उलमा की कहां कहां रखी है। मैंने तफसील बता दी और उसके बाद में उन्होंने खास कर नाम लेकर के पूछा, अल्लामा सिब्तैन रजा की क़याम गाह कहां है। अल्लामा आबिद साहब ने फरमाया कि मैंने आपके कमरे में, जो इदारे में आपका कमरा जहां आप पढ़ाते हैं बैठते हैं, वहां मैंने उनकी क़याम गाह रखी है। कहा नहीं, जहां मेरे बच्चे रहते हैं, जहां मेरी फैमिली रहती है, वहां जो मेरा मखसूस हुजरा है उसको सजा दिया जाए, वहां बिस्तर लगा दिया जाए और अल्लामा सिब्तैन रजा को वहां पर क़याम कराया जाए, उनकी क़यामगाह मेरा वो हुजरा रहेगी। कहा अच्छा, कहा ठीक है, लेकिन हजरत सब इंतजाम हो गया है। कहा ठीक है, लेकिन उनकी क़यामगाह तो मेरा वो कमरा होगा जहां मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं। और फिर क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं, मौलाना सुनो, आला हजरत के खानवादे पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है। मैं ये चाहता हूं कि अल्लामा सिब्तैन रजा के जरिया वो रसूल पाक की खुसूसी इनायत बरेली के वास्ते से मेरे घर में भी आ जाए। जब मोहब्बतों का चिराग दिल में यूं जलता है तो वो सफीर इस्लाम बनकर कायनात के उफुक पर छा करके रईसुल कलम कहलाता है, हाफिज मिल्लत की यादगार कहलाता है। अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए जब हिंदुस्तान में तहरीक चलाई गई, इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिखकर ऐसा वार किया है और दुश्मनान इस्लाम की जबान को इस तरह से काटा है कि आज तक वो बिलबिला रहे हैं और आज तक इमाम अहमद रजा को न जाने किन किन अल्फाज से याद कर रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा की अजमत का सिक्का जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सी तहरीक थी, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि नाम लेकर के अपनी जबान को मैं खराब नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खिंजीर का नाम ले लिया जाए तो जबान 40 दिन तक नापाक रहती है। हालांकि ये मसला सही नहीं है, ये मसला गलत है, लेकिन लोगों में मशहूर है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका नाम लेना मैं अपने तय बहुत ही गलत समझता हूँ। मगर एक तहरीक थी उस जमाने में जो रसूल पाक के एक एक वस्फ का इनकार करने के लिए गांव गांव घूम रही थी। रसूल पाक ने फरमाया कि हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, मगर लोगों के जहन में एक तहरीक ये बात बैठा रही थी कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, अब वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जो ही बरेली के इमाम अहमद रजा ने इन गुस्ताखाना जुमलों को सुना, वहीं से ललकार करके कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब उस तहरीक के एक फर्द ने लिखा था कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने ललकार कर फरमाया था, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और जब वो तहरीक कहती थी कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, तो ऐसे मौके पर इमाम अहमद रजा हमें सबक दे रहा था, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। जब वो तहरीक कह रही थी कि बस उनको बड़े भाई की तरह मानो, तब आला हजरत हमको सिखा रहे थे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब वो तहरीक कह रही थी या रसूल अल्लाह मत कहो ये शिर्क है, तब इमाम अहमद रजा हमको सिखा रहा था, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब कहने वाला ये कह रहा था कि नबी का मीलाद बनाना बिदअत है, शिर्क है, तो इमाम अहमद रजा ललकार कर कह रहा था, मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं और इन अकायद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितनी तहरीकें अंदर से बाहर से चल रही हैं। मैं ये जुमला बोल दिया करता हूँ, मगर ये ताल्ली के लिए नहीं, अना में नहीं, बल्कि तहदीस नेमत के तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज़्यादा किताबों का मुताला किया है।
قادیانیت کو ڈائریکٹ بلا واسطہ ان کی کتابوں کے ذریعہ میں نے پڑھا ہے، وہابیت کو ان کی کتابوں کے ذریعہ میں نے پڑھا ہے، صلح کلیت کو میں نے پڑھا ہے، وہابیت دیوبندیت کو میں نے پڑھا ہے، رافضیت کو میں نے پڑھا ہے، تفصیلیت کو میں نے پڑھا ہے۔ ان موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابوں کا میں نے الحمدللہ مطالعہ کیا ہے۔ علامہ بلیاوی صاحب اور ہو سکتا ہے یہاں بھی بہت سارے حضرات ہوں جنہوں نے دارالعلوم علیمیہ کی لائبریری کو دیکھا ہو۔ تقریباً 40,000 کتابیں دارالعلوم علیمیہ کی لائبریری میں موجود ہیں، جہاں پر ہمیشہ لوگوں کی تحقیق کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے اتنی بڑی وہاں کی لائبریری ہے جس میں یہ پورا مجمع آ جائے گا۔ 40,000 سے زیادہ کتابیں علیمیہ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ الحمدللہ میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ سے تو نہیں مگر ان طلبہ سے جو آج فارغ ہو رہے ہیں ان سے کہوں گا، اقرا یہ قرآن کا پہلا پیغام ہے۔ پڑھو پڑھو، جب پڑھو گے تب آگے پڑھو گے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی بدولت آپ کا ایمان، عقیدہ، کلچر، ثقافت، تہذیب و تمدن سب کچھ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ نے علم نہیں حاصل کیا تو نہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے نہ آپ کا کلچر محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں نے 1000 سے زیادہ اختلافی موضوع پر کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں کے درمیان چمکتا ہوا جملہ، چمکتی ہوئی تعلیم، چمکتی ہوئی فکر امام احمد رضا کی بھی پڑھی ہے۔ فتنوں کے ہجوم میں یا لوگوں کے ہجوم میں کہہ لیجئے، اس وقت یہ پٹی بنی ہوئی ہے نا، یہ پٹی کیوں بنی؟ تاکہ ہجوم کے بیچ میں بھی آنے والا آسانی سے اسٹیج پر آ سکے۔ کوہرے کا موسم چل رہا ہے، ابھی کوہرا نہیں پڑ رہا ہے، کچھ دن میں ہو سکتا ہے بہت بھینکر کوہرا پڑے۔ جب کوہرا پڑتا ہے اور رات میں گاڑی کو چلانا پڑے، سفر کرنا پڑے، تو کوہرے کے درمیان آدمی کیسے جاتا ہے؟ کس کے سہارے آگے جاتا ہے؟ تو گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا کہ اس نے بیچ روڈ میں ایک ریڈیم کی پٹی لگا دی ہے۔ وہ پٹی کس لیے ہے؟ تاکہ رات میں بھی چمکے، کوہرے میں بھی چمکے، اور منزل پر جانے والا اپنی گاڑی کو اسی کے سہارے آگے لے کر کے چلا جائے۔ اگر وہ داہنے جائے گا تو ڈیوائیڈر سے ٹکرائے گا، اور بائیں جائے گا تو گڈھے میں جائے گا، اور اگر ریڈیم کی چمکتی ہوئی لکیر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے گا تو اپنے گھر تک آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اللہ تربتوں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ ہمارے علماء نے فتنوں کے ہجوم میں ایک شاندار پٹی کو دیکھا، ایک شاندار پٹی کو لگا دیا۔ اس کوہرے میں اگر منزل مقصود تک جانا چاہیں تو گورنمنٹ نے آپ کی گاڑی اور آپ کی جان کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ایک شاندار پٹی ریڈیم کی لگا دی۔ وہ رات میں بھی چمکتی ہے۔ یوں ہی بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ فتنے بہت بھینکر ہیں۔ جبے میں فتنے، صافے میں فتنے، قرآن کو لے کر کے فتنہ، حدیث کا نام لے کر کے فتنہ۔ ان فتنوں سے ہم قوم کو کیسے بچائیں؟ جان کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے ریڈیم کی پٹی لگائی، ہمارے علماء نے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک شاندار پٹی لگائی جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسی پر چلتے رہیے گا، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کے عقیدے توحید کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عقیدہ رسالت کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت صحابہ سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت اہل بیت سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو احترام علماء و مشائخ سمجھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو تعلق باللہ کا درس دیتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب سارے دوست چھوڑ دے ساتھ تو جو دوست، جو محبوب ہر منزل پر کام آئے، سچا محبوب وہی ہے، لہذا اسی کو اپنے دل میں بساؤ اور یہ کہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے خدا اور رسول کی سچی فرما برداری کی وہ ایک کلاس کا کامیاب انسان بن جائے گا۔